بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، لاہور مینار پاکستان میں یوم آزادی کے موقع پر جو واقعہ جو ثانیہ پیش آیا اور ایک خاتون کے ساتھ جو اجتماعی طور پر بدتمیزی کی گئی، زیادتی کی گئی اور کئی لوگ وہاں موجود تھے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان جو ہزاروں میں تعداد میں لوگ موجود تھے ان میں سے کوئی ایک بھی مرد کا بچہ ایسا نہیں تھا کہ جو آگے بڑھ کے اس عورت کا دفاع کرتا۔ اور وہ جنگلی بھیڑیے، جی ہاں بھیڑیا اور جانور ہی کہا جائے گا، کیونکہ انسانوں کا تو یہ کام نہیں ہے، اور مرد جو ہے اس کا تو کم از کم یہ کام ہے ہی نہیں۔ مرد تو عورت کے تحفظ کرنے والی شخصیت کا نام ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ جو مرد کو فوقیت دی گئی اور الرجال قوامون علی النساء، جو مرد کو فوقیت دی گئی ہے تو اسی لیے دی گئی ہے کہ مرد کو عورت پر حاکم بنائے گا اور مرد محافظ ہے عورت کا۔ تو وہاں کوئی ایک بھی مرد کا بچہ تو موجود نہیں تھا۔ یہ جنگلی بھیڑیے، یہ کتے، یہ ایسے لوگ کہ جو اپنے گھر کی عورت کو تو عورت سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے کی عورت جو ہے وہ ان کے لیے محض ایک گوشت کا ٹکڑا، ایک لوتھا ہے کہ جسے دیکھ کے یہ پاگل کتوں کی طرح، جنگلی بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اور پھر اس بیوی کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی، افسوس کے ساتھ کہ اس کا نام عائشہ تھا، اس مقدس نام کا بھی احترام نہیں کیا گیا، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اور اس واقعے کے بعد ناظرین الفاظ نہیں ہیں اس کی مذمت کے لیے، اور مذمت سے آگے بات بڑھ گئی ہے، بات مرمت تک آ گئی ہے۔ قوم ہماری کس نہج پر پہنچ چکی ہے، ایک طرف تو جشن آزادی، دوسری طرف محرم الحرام کا مقدس مہینہ۔ ہم تو یہ کہتے تک گئے کہ اس جشن آزادی کو طریقہ کار کے ساتھ منایا جائے، لیکن نہ محرم کے ادب کا خیال رکھا گیا، نہ خاتون کے ادب کا خیال رکھا گیا، نہ اس چیز کا لحاظ رکھا گیا کہ آپ کس جگہ موجود ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ ان تمام لوگوں میں سے کوئی ایک شخص بھی اس قابل نہیں تھا، اس کے اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ بڑھ کے اس عورت کی عزت و حرمت کی حفاظت کرتا۔ لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی یقیناً پرزور مذمت ہونی چاہیے، ہر طبقے کی طرف سے ہونی چاہیے، اور جو اعلیٰ حکام ہیں، جو برسر اقتدار لوگ ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، جو اس علاقے کے ایس پی، ڈی ایس پی، جو بھی لوگ متعلقہ جو عہدیدار ہیں، انہیں چاہیے کہ فی الفور کارروائی کریں اور وہاں موجود تمام لوگوں کو جو اس میں ملوث تھے، جو ویڈیو کے ذریعے جن کے ایویڈنس مل سکتے ہیں، شکلیں پہچانی جا سکتی ہیں، اور جن کو وہ خاتون آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، انہیں تو سزا ملنی ہی ملنی چاہیے، اور قرار واقعی ایسی سزا ملنی چاہیے کہ دنیا دیکھے۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، انہیں بھی کم از کم کوئی نہ کوئی ایسی سزا ضرور دی جائے کہ آئندہ لوگ ایسے کسی واقعے کے لیے آس پاس موجود ہوں۔ تو یقیناً ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جو دل میں شاید برا سمجھ بھی رہے ہوں لیکن آگے نہ بڑھ رہے ہوں، تو ایسے لوگوں کو بھی سبق بہرحال ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ اب یہ معاشرہ ہمارا کہاں جا رہا ہے، یہ لوگ، یہ نوجوان کہاں جا رہے ہیں۔ قائد اعظم کا مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ نوجوان جو ہیں یہ قوم کے معمار ہیں، یہ قوم کو تعمیر کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اب نوجوانوں کا حال کیا ہے آپ نے اس واقعے کے بعد دیکھ لیا، وہ بھی جشن آزادی کے موقع پر، اور قائد مینار پاکستان کے اندر جو اقبال پارک ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، سامنے بادشاہی مسجد بھی موجود ہے، وہ مقدس مقام موجود ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سامنے ہی آرام فرمایا، اس سے چند قدم دور داتا دربار موجود ہے۔ داتا صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ملک علامہ اقبال بھی ملاحظہ کر رہے ہوں گے، اور جو بھی ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دے کر، خون بہا کر اس ملک کو حاصل کیا، کہ آزادی کے باوجود یہ قوم آج بھی غلام ہے اپنی ان گندی اور ناپاک سوچوں کی، کہ یہ نوجوان جو وہاں ایک بڑی تعداد میں موجود تھے، ایک لڑکی کو دیکھ کر اس طرح جنگلی بھیڑیوں کی طرح پاگل ہوئے کہ اس پہ ٹوٹ پڑے، اور کوئی ایک شخص بھی اس کی حفاظت کے لیے نہیں ملا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اس چیز پر سوچیں اور توجہ کریں کہ یہ قوم کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ دیکھیں وہ نوجوان جتنے بھی وہاں موجود تھے، جو شخص وہاں موجود تھا، ان میں سے کوئی بھی باہر سے آیا ہوا بندہ نہیں تھا، اور کوئی ایسا بندہ نہیں تھا تو اسی وقت آسمان سے نازل ہوا ہو اور اس نے یہ کام کر دیا ہو۔ ظاہر ہے وہ اسی شہر کے رہنے والے لوگ تھے، وہ اسی ہمارے ہی ملک کے رہنے والے لوگ تھے، اور ہم میں اور آپ میں صحیح لوگ تھے۔ تو یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسی فکر ہے جو ہمارے اندر گھس گئی ہے، ہمارے دماغوں میں چڑھ گئی ہے کہ ہم پاگل ہو گئے۔ وہ جتنے بھی وہاں لوگ موجود تھے، ہو سکتا ہے یہ واقعہ لاہور کے بجائے کراچی میں بھی ہو سکتا تھا، یا کسی اور شہر میں بھی ہو سکتا تھا، اور ہوتے رہے ایسے مختلف واقعات۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ تربیت کی جائے، تعلیم پہ بے انتہا توجہ دی جا رہی ہے ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں پر، ٹھیک ہے نا۔ لاہور بھی ایک مرکزی شہر ہے، اس کے علاوہ بہت سارے بڑے بڑے شہر ہیں جہاں تعلیم بہرحال لوگ حاصل کر رہے ہیں، لیکن تربیت کی کمی ہے۔ گھروں سے جو تربیت ملنی چاہیے وہ کم ہے۔ گھروں کی تربیت، یہ جو ایک چیز ہمارے معاشرے میں فحاشی اور عریانی کے نام پر جو ذہن ناپاک ہو چکے ہیں، سوچیں غلیظ ہو چکی ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک شخص معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ بس ایک جنگلی اور جانور بنا ہوا انسان کہنے لانے کے قابل تو نہیں ہے نا۔ اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں، اس منظر کو آپ ملاحظہ کریں، تو آپ اس بات کو سمجھ سکیں گے، اور آپ اس بات کو کہیں گے کہ واقعی کوئی شخص ایسا
جو ایسی حرکات کر رہا ہے وہ انسان کہلانے کے قابل تو ہے نہیں. تو پہلی چیز تو میری جانب سے یہ گزارش ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس پر سخت سے سخت ترین ایکشن لے. اور دوسری چیز میری تمام قوم سے اور تمام لوگوں سے اس چیز پر یہ ایک اپیل ہے، یہ گزارش ہے کہ آپ توجہ کریں خدا را اپنے بچوں کی تربیت پر. یہ میرے اور آپ کے گھر کے ہی لوگ تھے جنہوں نے یہ حرکت کی، یہ میرے اور آپ کے گھر کی لوگ تھے. جی ہاں، بڑی معذرت کے ساتھ یہ آسمان سے نازل ہوئی کوئی قوم نہیں تھی. یاجوج ماجوج جو آئے اور چیڑ پھاڑ کر کے چلے گئے، یہ ہمیں میں سے لوگ تھے. یہ لاہور کے رہنے والے تھے، یہ پاکستان کے بسنے والے لوگ تھے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی ہے. یہ جتنے نوجوان ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں، ذرا ان کے گھر والے توجہ کریں کہ کہاں کمی رہ گئی ہے تربیت میں. یہ کیسے، کیا میرے گھر کی بہن بیٹی کو اس طریقے سے اس کی عزت کو پامال ہوتے ہوئے میں دیکھ سکتا تھا؟ وہ جتنے لوگ خاموش وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ان کے گھر میں بھی عورتیں، ان کے گھر میں بھی بہن اور بیٹیاں ہیں. اور ہمارے اعلیٰ حکام انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی بہن بیٹیاں، ان کی گھر کی خواتین، وہ بھی گھروں سے باہر نکلتی ہیں. اگر ہمارے معاشرے میں یہ مزاج پروان چڑھتا گیا اور ہمارے معاشرے میں یہ تمام چیزیں جس طریقے سے اس سے پہلے بھی ریپ کیسز ہوتے رہے ہیں کراچی میں، کوئٹہ میں اور پورے پاکستان میں یہ کیسز رپورٹ ہوتے رہتے ہیں آئے دن، تو یاد رکھیں جب تک قرار واقعی سزائیں نہیں دی جائیں گی ایسے کیسز رپورٹ ہوتے رہیں گے، اسے معاملات چلتے رہیں گے. اسلامی حدود کا تعین یہ بے انتہا ضروری ہے. جب حد قائم کی جائے گی، جب سزا دی جائے گی، آپ 10 لوگوں کو لٹکا دیں، 10 ریپسٹ کو آپ لٹکائیں روڈ کے اوپر، اور پھر آپ اس کے بعد دیکھیں گے رد عمل کتنا زبردست آتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں اس پر سخت سے سخت ترین ایکشن لیں. ہم میں سے ہر ایک مرد، ہر وہ شخص جو مرد ہے جس کی جینڈر کے اعتبار سے وہ مرد ہے، وہ خاموش ہے، وہ اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہیں. اور جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے، ناٹ آل مین، اور 400 سے زیادہ جو لوگ تھے وہاں موجود، تمام کے تمام مرد تھے، اور تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی جو آنکھیں وہ جھکی ہوئی ہیں اور دل سے ہم لوگ شرمندہ ہیں، افسردہ ہیں، کیونکہ بہرحال تھے تو وہ مرد ہی. تو ہم میں سے ہر ایک کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. میں تو اپنی جانب سے اور پوری قوم کی جانب سے اس خاتون سے معافی مانگتا ہوں کہ میری بہن آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا یقیناً یہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہے، ہمارے معاشرے کی تباہی ہے. ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور بالخصوص میرا پیغام ہے نوجوانوں کے، خدا را جو ہے وہ آپ جس طریقے سے اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ معاملہ رکھتے ہیں، کم از کم دوسرے کی بہن بیٹی کو بھی اتنی رسپیکٹ دینا سیکھیں. اور کم از کم میں کہتا ہوں کہ آپ اسے وہ رسپیکٹ نہیں دے سکتے تو کم از کم آپ اپنے اندر کے جو بھیڑیا اور اپنے اندر کو جانور ہے اسے دبا کے رکھیں، اور آپ خود بھی انسان بنیں اور سامنے والے کو بھی انسان ہی سمجھیں، جانور یا گوشت کا لوتھڑا نہ سمجھیں کہ آپ نے دیکھا اور آپ ٹوٹ پڑے. تو خود بھی انسان بن کے رہیں. مسلمان ہیں آپ، اپنے حیثیت کو سمجھیں، اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے مرتبے کو سمجھیں، اور بینگا پاکستانی، بینگا مسلم، آپ ہر ایک کی رسپیکٹ کریں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.